آپ جماعت میں نکل کر انسان کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، آپ ان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، آپ ان کے کپڑے دھو رہے ہیں، آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نہیں اللہ کے راستے میں آپ ان کی خدمت کرنا ہے، کھانا کون بنائے، روٹی کون پکائے، چولہا کون جلائے، لکڑی جل کر کون لائے، آپ لکڑی جل کر میں جاؤں گا، آپ بنوالے اللہ کے نبی، لکڑی میں جل کر رہوں گا، بکری کون کاٹے گا، کون کون بنائے گا، یہ سارے کام آدمی اجنبی کے ساتھ کرتا ہے، تو بتائیے صحیح، ہر ماں باپ میں کا کیا شوق پیدا ہوگا، پڑوسی کا حقوق کا کیا فکر پیدا ہوگا، اپنے بھائی کا پتا کا بھائی کا احترام کتنا کرے گا، کیوں جماعت میں نکل کر اس نے ایسے لوگوں کی خدمت کر لی ہے جنہیں پہچان نہیں، جانکاری نہیں، برادری نہیں، رشتے داری نہیں، امت کی امت بننے کا راستہ تھا مسلمان عجیبوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر آپس میں مسلمان کے ساتھ رہنے کی وقت کرے. اب تو حالت یہ ہے کہ اس بولتے ہیں، وہ پالتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ یہاں کے ہیں، ہماری گودری ملتی ہے، ہماری پالتی ملتی، ان کو شادی نہیں ہو سکتی. آپ نے تو اس برادری میں شادی کری، برادری کا بھائی برادری سے ملتی ہے، ٹوٹتی ہے. یہ جتنا مسلمانوں میں نفرتیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایمان ہمارے تالے کے ماحول میں رہتا نہیں. جماعت سے نکلنے کی ضرورت یہ تھی کہ مسلمان ایمان ہمارے تالے کے ماحول میں اجنبیوں کے ساتھ رہنا کی مشق کر لے تاکہ انہیں آپس میں رہنا آ جائے. یہ جو جہالت پیدا ہوئی مسلمانوں میں، ان کے خاندان کے نیچے خاندان کے ان ساری نسبتوں کو کاٹا تھا. یہ نہیں ہمارا اجنبی آدمی کو آپ نے آگے بڑھایا تاکہ امت بنے. لیکن آج کہتا ہوں آپ سے کہ مسلمانوں کے درمیان نفرتیں اور مسلمانوں کے درمیان اس کو ذریعہ سمجھے پانی کہتے ہو. یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں کہ مسلمان دین کے کام پر جمع نہیں ہے. اس لیے گرانے کی اسی مسلمان اللہ اکبر. آپ اپنے سگے بھائی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا کی شادی کریں. ایک بھائی کی اولاد کے بھائی کی اولاد کے آج کر دیں گے. جو رشتہ آپ کر رہے ہیں اپنی اولاد کا اپنے بھائی کی اولاد سے. دنیا میں کسی انسان سے آپ اگر جا کے شادی کرتے ہیں تو وہ آپ کا اسی طرح سگا بھائی ہے جس طرح آپ کا سگا بھائی ہے. اس طرح دنیا کا آدمی آپ کا سگا بھائی ہے. امین و امین اس نے ایک ماں باپ سے اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کا مقصد ہی ہے کیا؟ اس میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تمہیں آپس میں فخر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تم سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہو. ایک ماں باپ کی اولاد. اگر اولاد کی اولاد آپ نے شادی کر کے آپ کے ہمارے ہیں اور اگر آپ وہ جو بال کی اور آپ برادری کی اور اس چیز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ماں باپ کی اولاد مانو نہیں. ہمیں اللہ کا اسی خدمت کے ذریعے ہمارے اندر توازن پیدا ہو. خدمت دینے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے، خدمت کرنے سے توازن پیدا ہوتا ہے. اس طرح ہمیں خدمت کے ذریعے اپنے اندر ہمیں بس کرنی ہے. کام کیے اللہ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں. ایسے بیٹھے شیطان لگا ہوا ہے یہ تو بگاڑنے میں. شیطان لگا ہوا ہے مسلسل. چاہیے اپنی یہ کوٹ کھول دے رہے ہیں، اللہ سے اخلاص مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں اخلاص فرما دے اور ہمیں ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے. اور اے اللہ ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نکال دے. یہ آدمی کوئی کام دنیا کے لیے کرتا ہے تو اخلاص ختم ہو جائے گا. جس کا کام اللہ کے لیے اس کے وعدوں کے یقین کے ساتھ اور اس کو راضی کرنے کے لیے غلط عمل کر رہے ہیں. اس طرح ہمیں اخلاص اللہ سے مانگتے ہیں. یہ ایک محنت ہے، یہ ایک محنت ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے. ہم اللہ کے راستے میں
جماعتیں بنی ہیں ملک کے لیے ملک کے لیے کیا نہیں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جماعتیں اپنے امیر ذمہ دار کی اطاعت کے ساتھ یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اگر امیر کی اطاعت نہیں ہے تو کوئی تربیت نہیں ہے. امیر کی اطاعت نہیں تو کوئی جماعت نہیں ہے. امام نماز پڑھاتا ہے ان کی پیچھے والی نماز امام کی نماز کے ساتھ. اگر آپ کہتے ہیں کروں گا نہیں کروں گا ایک سجدہ کروں گا سجدہ نہیں کروں گا تو آپ اس ایمان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ کا جو عمل ایمان کے ساتھ گیا آپ کا ایمان کے ساتھ ختم ہو گیا. ہم غلط بنیں گے غلط بات نہیں مانیں گے. آپ اس طرح امام کے ساتھ نہیں ہیں اس طرح آپ امیر کے ساتھ نہیں ہیں. امیر کی اطاعت اس وقت تک لازم ہے. امیر جب تک آپ کو نماز چھوڑنے کا حکم نہ کرے یا اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا حکم نہ کرے اس وقت تک امیر کی اطاعت لازم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں. جہاں پر وہ کرنا ہے جماعتیں وہاں جائیں. ہمارے چلنے میں وقار ہو ہمارے چلنے میں سنجیدگی ہو ہماری نظر قابو میں ہو نیچے لے کر چلیں. دنیا کی محبت دلوں سے نکالنے کے لیے نکلیں. اگر بازار میں گزرتے ہوئے بازار کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو تو پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت دے کر لوٹو. اس لیے ہمیں چاہیے اپنے نظر کی حفاظت کریں. ہماری جماعت جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے میں پہلے چلیں. بات بات کی بستیاں پہلے دیکھو. اللہ کے راستے میں پہلے چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اس راستے کا غبار جہنم کی آگ کا دھواں ایک نام میں جمع نہیں ہو سکتے. اس راستے کا غبار جہنم کا دھواں ایک پیڑ سے ایک نام میں جمع نہیں ہو سکتے. حدیث ہے بلکہ اللہ کی رات کہتا ہے اس راستے کا غبار جتنا بدنبر آئے گا. دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں اللہ اس کے برابر کچھ عطا فرمائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ یہ بدن پر آنے والا غبار جنت میں حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پودوں کے استعمال کیا جائے. اس لیے جہاں تک وقت کے اللہ کے راستے میں پہلے چلیں. پہلے چلنا جانے جہاں کو حرام کر دیں. اس طرح ہمیں جہاں کا روح بنائے جماعتیں وہاں جا کر محنت کریں. سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا کام شروع ہوگا مسجد سے. مولانا علی نے کہتے تھے کہ مولانا کی تحقیق سے متاثر ہوا. جن کو اللہ نے تقویٰ علم دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بیچارے ان کا احترام کرنا کام ہے ان کا ترقی کرنے کا کام ہے. مانی ایسا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں مولانا ریاض کی تحریک سے متاثر ہوا ہوں. دو وجہ سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کام قیامت تک چلے گا اور یہ کام بڑھے گا اور یہ کام عالم سارے عالم سے بڑا کام بنے گا. دو وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریک اور اپنی کام کا خرچ سب سے پہلا سبب یہ ہے اس کام کے بڑھنے کا کہ ہر آدمی کا خرچ اس کے پیچھے سے. اور دوسری بات یہ سمجھ ہیں کہ ایک انسان اللہ کی مدد اور انسان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کام مسجد سے متعلق ہے. کوئی دفتر نہیں کوئی تنظیم نہیں کوئی مکان نہیں. ان کی جماعتیں تین ہی مسجد میں جائیں گی مسجد میں رہیں گی. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں اتنا وقت کسی کو مسجد میں گزارنے کا ملتا ہو جتنا وقت ہماری جماعتیں مسجد میں گزارتی ہے. آپ کام کرتے ہیں کوئی تنظیم آپ کام کرتے ہیں. اتنی بڑی تعداد جماعتوں میں نکل کر اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد میں رہتی ہے. ایسا کوئی بدل نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ہم مسجد میں رہے اور ہمیں ذاتی پہلا کام یہ کرنا ہے. جہاں جائیں سب سے پہلے امام صاحب کو ساتھ دیں, مؤذن کو ساتھ دیں, مقامیوں کو ساتھ دے کر مشورہ کریں. آپ اگر مشورہ مؤخر کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مقامیوں کو ساتھ دے بغیر مشورہ کرنے سے مسئلہ نہیں ہو. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ جاتے ہیں کھانے کا مشورہ کریں اور کھانا
کا انتظام کر دیں تاکہ مقامی لوگ آپ کو فقیر نہ سمجھیں، مقامی لوگ آپ کا انتظام نہ کریں، آپ کے کھانا بن رہا ہے ہمارے سے مختص کی بات کرو، ہم کام کے لیے کام کی بات کرو، آپ جاتے ہی اپنے کھانے کا انتظام کریں، اگر مکرو وقت نہیں ہے 2 رکعت ہے مسجد پڑھنے، اور مسجد میں آپ کو امام صاحب نہیں ہے، ایک بات آپ پہنچیں گے مسجد تو کسی نہ کسی نماز کا وقت ہوگا یا نماز میں 1-2 گھنٹے کا وقت ہوگا، آپ انتظار کریں مقامی لوگ آ جائیں تو آپ ان کے ساتھ رہ کر مشورہ دیکھو جماعت آئی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس پورے محلے میں اس پوری مسجد کا احترام جتنی آبادی ہے اس پورے علاقے میں جتنی آبادی ہے ہم ہر گھر پر ملاقات کر کے ہر فرد کو دعوت دے کر ہم ان کو نماز سے علم سے ایمان کے حق کو جوڑنا چاہتے ہیں. ہمارے آنے کا مقصد دیکھو میری بات یاد رکھیے ہر جماعت کے ذمہ فرض اور لازم ہے کہ وہ مسجد کو 24 گھنٹے آباد رکھے. لازمی نکلنے والی جماعتوں کے ذمہ ہے مسجد کو 24 گھنٹے آباد رکھے. آپ یہ اپنے خیال کیجیے گا کہ بڑی آبادی مقامی کا نہیں، مسجد کی آبادی آپ کا کام ہے، جماعت کی ذمہ ہے. آپ رات کو اپنی جماعت کو روشن میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ آرام کر لے ایک حصہ کام کرے، آدھی رات کے آرام کرے آدھی رات کے کام کرے، آدھی رات کے آرام کرے آدھی رات کے کام کرے، اور جو کام کرے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں. مسجد میں عمل قائم کرے اور یہ بعض ملاقاتیں کر کے جو لوگ شراب کے اڈوں پر اور تاش کے حلقوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جائیں، انہیں رات کو اٹھا کر لائیں. جو لوگ بازاروں میں گلیوں میں سڑکوں پر میدانوں میں آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں آپ انہیں مسجد میں لے جائیں. اور یہ بات کہیں محلے والوں سے کہ محلے والوں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، آپ محلے والے آدھی رات مسجد میں گزارے آدھی رات مسجد میں آدھی رات گھر میں گزارے آدھی رات مسجد میں گزارے. یہ تو میں آپ سے بہت ضروری بات کر رہا ہوں. یہ بات لوگوں نے کتنا پیدا کیا ہے کہ بھائی عشاء کے بعد آرام کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے بعد تو نہیں ہوتا. یہ پاگل انتظار انہیں خبر نہیں ہے، انہوں نے آپ کے کو پڑھا نہیں ہے، انہوں نے کام کو اپنی عقل سے کرنا چاہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے کا روزانہ کا معمول بلان آگا عشاء کی نماز کی ہر رات تک موقع کرنے کے بعد بھی جا کے ملاقاتیں کر کے اور نئے آنے والی جماعتوں سے آپ اختلاف کرتے رہے اور گشت کرتے رہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ امام صاحب کو مقامی لوگوں ہم کو اس لیے آئے ہیں تاکہ اس محلے کا ایک مسلمان نوازی بنے، محلے کا ایک مسلمان مسلم بنے. اس کے لیے ہم محنت کریں گے، آپ ہماری رہبری کریں گے، ہماری رہبری کریں گے. مقامی ساتھیوں کو رہبر بناؤ، اپنے ساتھیوں کو متقدم بناؤ اور ترغیب دے کر یہ بتا کر لوگوں کو اپنی ساتھیوں کو کہ تم لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے جا رہے ہو، صرف ملاقاتوں کے لیے گشت نہیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گشت ملاقاتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، گشت لوگوں کو گناہوں کے گھروں سے نکالنے کے لیے مسجد لانے کے لیے. یہ مقصد ہے گشت. مسلمان کو گناہ سے بچانا ہے، مسلمان کو گناہ سے بچانا ہے. جا کے آپ لوگوں کو بتائیں دین کیا ہے، یہ کوئی گشت کا موضوع نہیں ہے. آپ گشت میں ملاقاتیں کر کے دین کے بعد سمجھا کر آ جائیں، یہ گشت کا مقصد نہیں ہے. اس طرح جو ہمیں ہر جگہ جا کر اس طرح محنت کرنا. اب گشت عمومی گشت سب سے پہلی عوام پر حدودی گشت، وہاں کے بڑے مالدار عہدیدار اغنیاء وہاں کے علماء ان سے ملاقات. خیر اصولی گشت جس کو آپ نے تیار کر لیا ہے، اب تو کوئی بات نہیں کرو کہ ہم اس کا معاملہ آ کر تیار ہو گئے. اب ان کا بستر ان کا خرچہ وصول کرنا یہ نہیں ہے کہ تیار ہو کے نکل جائے گا، نہیں آپ کو لوگوں کو نکالنا پڑے گا. میں کہا کرتا ہوں کہ جماعت بنا کر نکالنے میں ٹولنے کی طرح ہے. اسی طرح کوئی آدمی میڈک تولے ترازو میں، بتاؤ کیا ترازو کیا کرے؟ میں آپ کو مثال آتا ہوں. جی ہاں اس طرح کوئی نکل جائے گا،
ادھر رکھو گے یہ بات جائے گا. ہاں جماعت وصول کرنا بڑا مذہبی محنت کا کام ہے. ایک رجی میں آ رہا ہوں آپ تو کہہ رہے آ جائے گا ادھر آ گیا شیطان ضرورت کہیے گا اور آپ کہہ رہے ہیں آگے کہ شیطان کی پوری طاقت دے رہی ہے کر کے نہ نکلے اور آپ انتظار میں بیٹھے تو آ جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وصولی ہے جو اللہ کو نام دے دیے ہیں ان کو ان کے گھروں پر جا کر ان کو وصول کر کے لانا. اس طرح ہمیں ہر جگہ کی جماعتیں بنانی ہے. 4 مہینے کی جب کر دعوت دینی ہے. جو لوگ 4 مہینے کی بار لگا چکے ہیں کھلے خرچ کے ساتھ ان کو باہر کے لیے تیار کرنا ہے. یہ تیار ہو جائے ان کے نام لکھ کر انہیں ذمہ داروں کے حوالے کرنا ہے وہاں سے کے یہ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ دل کے لیے تیار ہے. مقامی حضرات ان کا تحفظ کریں گے اور ان کی جماعت بندی کر کے نظام بھی بھیجیں گے. ہمیں تو نکل کر ہر جگہ 4 مہینے کی تشکیل بیرون کی تشکیل ہر سال 4 مہینے کی ترتیب جم کر دینی ہے. تو میں نے عرض کیا تعلیمی ایک تعلیم کے دوران عمومی گھٹ خصوصی گھٹ بنیادی کا گھٹ تعلیمی گھٹ اور میں شروع سے آپ سے کہہ رہا ہوں ایک گھٹ میں نماز کے لیے جماعت سبق ہو رہا ہے. جماعت بیٹھی مسجد میں بیٹھی جماعت مسجد میں بیٹھی تصویر پڑھ رہی ہے کیا اور بعد میں نماز پڑھ رہی ہے. ہے کہ آپ کی جماعت کیا جماعت آپ کی اگر نماز سے پہلے آپ لوگوں کو مسجد میں آنے کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ کی جماعت کے نکلنے کا کیا مقصد ہے؟ باہر لوگ بازار میں پھر رہے ہیں آ رہے پی رہے اس میں نماز ہو رہی ہے. جماعت نماز پڑھ رہی ہے کوئی جماعت نہیں ہے. جماعت جب کرے گا نماز پڑھ رہی ہے جماعت کا کام ہے. اسی طرح اگر تعلیم ہوگا اس میں تعلیم ہو رہی ہوگی اور تعلیم کے دوران 2 ساتھی کی جوڑی بنا کر آپ نے بات ہے تو کس طرح محنت کریں لوگوں کو نفرت تعلیم میں لے کر آئیں. اس طرح تعلیم اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نقل جماعتیں بنائیں. جہاں جاؤ وہاں کے گھروں میں بھی آواز قائم کرنے کی کوشش کرو. وہاں کے مکان میں بدلاؤ ان کو بدلاؤ. گھر کے کام کیا ہے 5 کام گھر کے مستورات کے انہیں بدلاؤ اور ان سے کاروباری لو روزانہ کہ بھائی آپ کے گھر میں 5 آواز شروع ہو گئے. پہلا کام قرآن کو طے کرنے کا. دوسرا کام تعلیم. تیسرا کام جذبات کا مذاکرہ. چوتھا کام اللہ تعالیٰ سے نکلنے کی ضرورت کی ترغیب تشکیل کر رہے ہیں. سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل عورتوں کو جماعت میں نکالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کام مستقل ہے. واجب ہے کوئی سکون بڑی رعایت نہیں. آپ کا خیال ہے کہ عورتیں جماعت میں نہ نکلیں آپ کا خیال غلط ہے. آپ کا خیال غلط ہے. حرام کو آپ نے یہ ٹکر نکالا تو حرام کو خراب ان کو جاؤ گی. حالانکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اس سفر میں تمہاری وفات ہو جائے گی تو خراب ان کی قبر کی جاؤ گی. آپ جنم میں حرام کی تشکیل کر رہے ہیں. آپ اس سے باقی تشکیل کر رہے ہیں. ہمارا ہدف ہے میں کہہ رہا ہوں ہمارا ہدف ہے ہمیں ہر گھر میں جماعت داخل کرنی ہے. ہمارا ہدف آپ اگر خیال رکھتے ہیں کہ عورتوں کو نکلنا نہیں ہے آپ کا خیال آپ کو بات کریں. ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا ہمارا مقصد ہے. اس کے بغیر رشتہ ناموں کی ضرورت ہے. انتظار گھروں میں اس طرح داخل ہو رہا ہے اس طرح گھروں کے اندر سیل آ جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ پانی کہاں داخل ہوا ہے. جب دیوار گھر کی گرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے پانی بھر رہا تھا اور نیچے پانی آ رہا تھا. پتہ نہیں چلتا کام کہاں ٹھیک گیا. یہ ہاتھ سے ہوتا ہے تو آپ کو بتائیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آہستہ 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 پانی آپ کی گھر کی بنیاد میں جا رہا ہے اور آپ کے گھر کی دیواریں گرنے والی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. قرآن نے گھر کے اعمال کو اعمال طہارت کہا. گھر کے اعمال کو اعمال طہارت کہا. آپ کو کیسے بولوگی آپ کو
آپ کو عجیب و غریب آدمی ہیں، آپ کو نہ سیرت کا مطالعہ کرنا ہے نہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ اللہ بتا رہے قرآن میں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اللہ یہ فرما رہے کہ تم گھروں میں حلقے قائم کرو علم کے اور ذکر کے اور تلاوت کے اور قرآن کے، کیونکہ اللہ سے پاک کرنا چاہتے ہیں، آپ پاک کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کو اسی میں اشکال ہے کہ کیا یہ گھر کے اعمال ضروری ہے؟ سوچیے آپ ان اعمال کا اثر تو دیکھیے آپ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے کہ میں آج آپ کو قتل کر کے رہوں گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور عمر کا کفر کا پارا کہاں چڑھا ہوا تھا کہ مجھے آج آپ کو قتل کرنا ہے۔ ادھر عمر کا ارادہ آپ کے قتل کا، ادھر کہیں کے گھر میں قرآن ڈالتا کرنا۔ نے کہا آج آ رہے عمر کہ آج دن کو قتل کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے پہلے بھیج کر آج دیکھوں کیا بھیج کیا ہوا کہ وہ کہیں گے اسی دن میں داخل ہوگی، کسی کے آپ نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، تمہاری بہن اسی میں داخل ہو گئی ہے۔ حضرت وہاں گئے، قرآن کی آیت باتیں بڑی جو بہن کی گھر میں اللہ چل رہا ہے، آپ اس بات کرنے میں معلوم ہے کہ آپ سیرت سے بالکل ناواقف ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں۔ چکر میں تو نکال لیا۔ اچھا پھر تو کہیں جا رہا ہو آگے؟ یا موٹر سائیکل ہی رل کر دے۔ ہمیں بات کا یقین ہو کہ اعمال دعوت، اعمال نبوت ہے، اعمال ہدایت ہے، اعمال طہارت ہے، اعمال تربیت ہے، اس یقین کے ساتھ گھر کے اندر یہ اعمال قائم ہے۔ ہمارا مقصد ہے ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا، ہمارا مقصد ہے۔ عورتوں کا جماعت میں نکلنا مردوں کی طرح ہم لازم اور ضروری ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ محنت کے ساتھ نکلے، شرائط کے ساتھ نکلے، پورے پردے کے ساتھ نکلے، مگر نکلنا باقی میں کہتا ہوں اگر دین کا وجود اور دین کی بقا نکلنے پر موقوف نہ ہوتی تو نہ نکلنے پر ذاتی دھمکیاں نہ ہوتی۔ میری بات کیا نہ نکلنے پر ذاتی دھمکیاں نہ ہوتی، اگر اسلام اس پر موقوف نہ ہوتا۔ اسلام موقوف ہے خروج پر، اگر ابو بکر نہ ہوتے اور وہ جماعت کو روانہ نہ کرتے، اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا دنیا باقی نہ رہتا۔ ابو غلو بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں غلو ہے تو کیا مطلب ہوا ہے قول کا کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو اسلامی جماعت کے روانہ مانی نے زکات کو زکات لگانے کی کوشش اس اسلام باقی نہ لوگ اس طرح ہمیں ہر جگہ جا کر وہاں گھروں میں 5 اعمال قائم کرنے ہیں۔ روزانے کی ملاقاتوں میں آپ ان کی ترغیب دیں گے اور جن لوگوں کی ترغیب دی آپ ان سے تعاون ملیں گے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ ہر جگہ چل کر محنت کریں گے انشاءاللہ ہر جگہ جناب جماعت نہیں کریں، مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر محنت کرنی ہے تاکہ انہیں کام کرنا ہے۔ آپ گشتیں اپنے ساتھ کسی کو مقامی تعلیم کو ساتھ دیتے مسیح کی آبادی کا ہم نے اس طرح کر کے دکھائے کہ آپ کے چند ساتھی مقامی کے ساتھ کوشش کریں، آپ کے چند ساتھی مقامی کے ساتھ بات پیدا کریں، اگلے دن اسی طرح ترتیب بناؤ، آپ کی کچھ ساتھی مسجد میں رہے، آپ کے کچھ ساتھی باہر رہے۔ اس طرح ان مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں مسجد کی آبادی کی ترتیب ہمیں ضرور کر کے نکالنی ہے۔ پھر آپ اسے کروائیں، اسے دیکھ لیں تو آپ کو اطمینان آ جائے کہ یہاں مسجد میں کام سے لے کر آگے بڑھیں، چاہے آپ کو 8 دن لگ جائیں، 10 دن لگ جائیں، 6 دن لگ جائیں مسجد میں، ایک مسجد میں کتنا رہنا ہے تو کوئی اصول نہیں ہے۔
کوئی آپ کا خیال غلط ہے کہ 2 دن اور 3 دن اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مسجد کا امام صاحب وہ کہتی ہے جماعت سے بھائی آپ لوگ کو کچھ ہندی ہو جائے گا، اب آپ دلی میں چلے جاؤ. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کی وجہ ہے کیا وجہ ہے؟ آپ نے مسجد کا پانی ختم کیا، مقامی لوگ پریشان ہوئے. آپ نے مسجد کی سب خراب کی، مقامی لوگ پریشان ہوئے. آپ نے مسجد سامان کو پھینک دیا، مقامی لوگ پریشان ہوئے. مقامی لوگ بھی پریشان ہوئے. شاید اللہ ناراض ہو گئے ہیں آپ سے، آپ نے مسجد کا ادب نہیں کیا، آپ نے اس کو صاف نہیں کیا. آپ نہیں کیا، آپ کیسے ہماری جماعت آ رہی ہے بھائی، ہم کریں گے مسجد کا، پھر خود ہم صاف کریں گے. یہ کمیٹی کا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے. زمانے میں کمیٹی کا گھر ہو گیا ہے. کمیٹی درخواست دے گی معاملات کی، کمیٹی چھٹی کرائے گی، کمیٹی پانی بندر لگوائے گی، کمیٹی پنکھا لگوائے گی. میں آپ کی بات سے حیران ہوں کہ آپ اپنے گھر کے سارے کام خود کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے کام کمیٹی کرے گی. عجیب سوچیے آپ کے گھر میں پنکھا لگے، آپ کے گھر میں ٹنکی لگے، آپ خود لگوائیں گے. اللہ کے گھر کا مسئلہ آ جائے تو یہ ہیلپ کرے گی، کمیٹی کرے گی. آپ کو اللہ کے گھر کی محبت نہیں ہے. آپ کی جماعت کو چاہیے کہ آپ مسجد کی صفائی رکھیں، آپ اس کا پانی بھریں. آپ مسجد کے امام صاحب ہیں، وہاں کے مصلی ہیں، وہاں کے مؤذن ہیں، آپ ان کو کھانے سے دور کریں، مثال کار سے دور کریں. آپ کی بات جانا نہیں چاہ رہے کہ وہاں کا رہے نہیں، آپ رہے آپ بھی اور رہیے. آپ ہمارے محلے میں بھی ضرورت آپ بچ جائیں گے. وہ تو جماعتیں بے کرتی ہیں، اس لیے جماعت کو نکلنا پڑتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ مسجد جم کر کام کریں. ہمارے مسجد میں رہنے کا مقصد اس جماعت سے نکال دینا نہیں، جماعت نکل کے جانے نہیں پڑتی. آپ کے باہر رہنے کا مقصد ہے کہ پورے محلے کے گھروں میں عمل قائم ہو جائیں. ہر گھر سے کم ایک فرد اللہ کے راستے میں نکل جائے. ہر گھر سے کم اللہ کے راستے میں نکل جائے. وہاں مکان کام شروع ہو جائے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کام شروع کیا پھر آپ چاہے آپ کو جلدی ایک مسجد لگ جائے کوئی بات نہیں. ایک مہینے میں 4 مسجدیں ہیں، ایک ضلع ایک علاقے میں لگ جائے آپ کو پڑھنے. اس طرح ہمیں جم کر کام کرنا ہے. ہر جگہ سے نکل کے باتیں نکالنی کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح پورا مزہ یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آج سمجھ گئے، ہمیں اپنے جو جا رہے ہیں بات میں جا رہے ہیں جلدی جا رہے ہیں اس کے کریں گے انشاءاللہ. ہمیں اپنی بچیوں کا ہمارے محلے میں کوئی غیر نمازی نہیں رہے گا. بیٹھتے ہیں بیٹھ جا ہی نہیں. پانی کھول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عليم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عليم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، فقم في رضاك ضعفنا وخذ الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مصاب إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته، ولا حاجة ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى سائر الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن صاحبنا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلوا عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تعل علينا غضبك أو تضيعنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى.
ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کے جالے میں پھنسے ہوئے ہیں. کرم فرما کر، فضل فرما کر. اے اللہ تو ڈوبتے کو تو ہی بچا سکتا ہے. کرم فرما کر، فضل فرما کر. امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اطاعت کے راستوں پر ڈال دے. اے اللہ امت کی اطاعت کے راستوں پر ڈال دے. امت کو گناہوں سے نکال کر اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما. ہدایت کی طرف امت کی دلوں میں پیدا فرما. امت کی سب سے بڑی حاجت تو ہدایت ہے. اے اللہ ہدایت تیرے قبضے میں ہے، جن کو زیادہ ہدایت دیتا ہے. کرم فرما کر، فضل فرما کر. مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ امت کو ہدایت کی محنت پر مجتمع فرما. ایک ایک فرد امت کو دین کا داعی بنا دے. امت کے دلوں میں دین کے مسئلے کا حق پیدا فرما. امت کی صلاحیتوں کو دعوت پر لگا دے. یا اللہ امت میں دعوت کی نسبت اور قربانی کو زندہ فرما کر، ان قربانیوں کو قبول فرما کر. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ ان جماعتی نقل و حرکت کے ذریعے اور اس دعوت کے خریدے کے ذریعے ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما. جبال ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما. تقویٰ و طہارت، زہد و عبادت، صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما. ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اپنے ذکر پر اور فکر پر، اپنے عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما. ہمیں نمازوں کا شوق پیدا فرما. یا اللہ نماز کے ترک کرنے اور اس پر غفلت برتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو نماز پر مجتمع فرما. اس فریضے کو امت میں زندہ فرما. اس فریضے کو امت میں زندہ فرما. تیری ذات مستغنی ہے، تجھے کسی کی عبادت کی حاجت ضرورت نہیں ہے. تو کرم فرما کر، فضل فرما کر. امت مسلمہ کا رخ نماز کی طرف پھیر دے. امت مسلمہ کا رخ نماز کی طرف پھیر دے. امت مسلمہ کو عالمی سطح پر اے اللہ نماز پر مجتمع فرما دے. یہ تیرا کرم ہوگا کہ تو امت کو ہدایت پر اور نماز پر جمع کر دے. اے اللہ یہ تیرا کرم ہوگا کہ امت نماز پر مجتمع ہو جائے. امت کو فرائض پر مجتمع فرما. یا اللہ نماز و غفلت برتنے سے ہماری حفاظت فرما. اس کے ترک کی وعیدوں کا خوف، اس کے پڑھنے پر وعدوں کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ان جماعتوں کے نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما. پورے عالم سے توحید کے ختم ہونے، شرک و بدعات کے ختم ہونے، عزت کے دروازے کے محبت ہونے کا اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں اے اللہ وہاں تو دینی مدارس قائم فرما. وہاں قرآنی مقاصد قائم فرما. قدم قدم پر مقاصد اور یہ اللہ علاقے میں دینی مدارس قائم فرما. امت کی صلاحیتوں کو علم پر لگا دے. علم علماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ان جماعتوں کے نقل و حرکت کے ذریعے دینی مدارس قائم فرما. ان مدارس کی حفاظت فرما. ان کے اوقات کی حفاظت فرما. ان کے خدام کی حفاظت فرما. ان کے اساتذہ کی حفاظت فرما. یہ میوات جو مدارس کا علاقہ ہے یا اللہ پورے عالم میں یہ بہاریں پورے عالم میں قائم فرما. قدم قدم پر نصرت فرما. قدم قدم پر رہبری فرما. اے اللہ علم علماء کی عظمت ان کے وقت امت کے دلوں میں پیدا فرما. ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے امت میں علم کا شوق پیدا فرما. اے اللہ دنیا کے جیل کی بدی دلوں میں پیدا فرما کر اپنے علم کے رغبت امت کی دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ جہاں جہاں سے جماعتیں گزر جائیں وہاں امن و سلامتی کے فیصلے فرما. پورے عالم سے فتنے اور فساد کو، پورے عالم سے جنگ اور حروب کو، پورے عالم سے بے دینی کو اور ظلم تعدی کو ختم فرما. یا اللہ وہ ظالم جن کے مقدر میں تیرے یہاں ہدایت نہیں ہے اور ان کے دلوں پر تیری طرف سے کفر کی، تیرے علم غیب میں کفر کی ابدی مہر لگ چکی ہے. یا اللہ ایسی رکاوٹوں کو حق کے راستے سے ہٹا کر حق کی راہوں کو کشادہ فرما. جہاں جہاں بھی دنیا کسی کونے میں مظلومین پر ظلم ہو رہا ہے تو کرم فرما کر فضل